السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں مضمون نویسی کا۔ یہ سلسلہ ہمارے پی ایم ایس اور سی ایس ایس امتحان میں شامل ہونے والے اسٹوڈینٹس کے لیے ہے۔ اردو مضمون نویسی کا جو پیپر ہے وہ طلبہ کے لیے ہمیشہ ایک ٹف ٹاسک ہوتا ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے پیپرز کو لے کر۔ تو اسی سلسلے میں آج سے ہم اس میں سب سے پہلے ہم اپنی فن مضمون نویسی میں اس کے پورے اصول سیکھیں گے کہ مضمون کو کن اصولوں پر لکھا جانا چاہیے، پورے اس کے رولز سیکھیں گے، اور پھر اس سلسلے میں ہمارے کچھ انعام یافتہ مضامین ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے اور آپ اپنے امتحان کے لیے بہترین تیاری کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے جو رولز ہیں، جو قواعد ہیں مضمون نویسی کے، ان کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مضمون کے تعارف کے ساتھ کہ مضامین کا جو اردو مضمون کی ابتدا ہے، مضمون نگاری جو ہے، اردو مضمون نگاری یہ خون جگر کی نمود ہے جی۔ یہ جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں یہ پروفیسر محمد طبیب اللہ خان کے قلم کی لکھی ہوئی تحریر ہے مضمون نگاری کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جی، اس بات پر تو سبھی ماہرین اردو ادب و انتقاد کا اتفاق ہے کہ مضمون کا لفظ انگریزی زبان کے لفظ ایسے کا مترادف ہے، اور انگریزی زبان میں یہ لفظ فرانسیسی کے توسط سے آیا ہے۔ اب اردو میں دیکھیں، اردو کا جو لفظ مضمون ہے یہ انگلش کے لفظ ایسے سے ملا ہے، ہمیں ایسے کا ٹرانسلیٹ ہم نے کر لیا، اور جو انگلش میں جو یہ آیا ہے یہ فرانسیسی زبان سے آیا ہے۔ باہر صورت اردو ادب میں مضمون نگاری کی ابتدا کا صحرا سر سید مرحوم کے سر ہے۔ تو اردو ادب میں اگر ہم مضمون نگاری کی ابتدا کا بات کی جائے تو سب سے پہلا جو بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے مضمون نویسی میں وہ سر سید احمد خان کا ہے۔ عرف عام میں یا اصطلاحاً مضمون سے مراد کسی ایک موضوع کے متعلق خیالات و احساسات کا اظہار ہے جو ایک مربوط اور ادبی انداز کی تحریر کے ذریعے سے ہو، اور جب یوں ہی ادبی تحریر عالمانہ اور محققانہ انداز لیے ہوئے ہو تو اسے مقالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علماء ادب و انتقاد نے فن مضمون نگاری میں مہارت عامہ کے لیے کچھ اصول وضع کیے ہیں جن کا تذکرہ خالی از فائدہ نہ ہوگا۔ اب ہم نے ان اصولوں کو سمجھنا ہے جی۔ حیت مضمون یعنی مضمون کی عمارت کا ڈھانچہ کھڑا کرنے کے لیے جن اجزاء کی ضرورت سمجھی گئی ہے وہ حسب ذیل ہے۔ تو سب سے پہلے جلی عنوان، یعنی ہم نے مضمون کا عنوان لکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے جی تمہید و تعارف، تو اس میں ہم نے مضمون کی تمہید باندھنی ہے اپنے عنوان کی اور اس کا تعارف کروانا ہے۔ نمبر 3 ہے جی الگ الگ پیرے یا ذیلی عنوانات جو اس میں آتے جائیں گے ان کو تحریر کرتے جانا ہے۔ نمبر 4 ہے جی مربوط انداز تحریر، تو انداز تحریر جو ہے یہ مربوط ہونا چاہیے، یعنی ایک اس کا ردم ہونا چاہیے، ردم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پچھلی بات سے اس کا لنک ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے مربوط انداز تحریر۔ نمبر 5 اس کا اصول ہے جی نتیجہ یا اختتام، تو نتیجہ اخذ کرنا ہے اپنی ساری اس گفتگو کا، ساری بحث کا، سارے مضمون کا۔ اور نمبر 6 ہے جی توازن و تناسب ہونا چاہیے اس میں۔ معیاری مضمون نگاری یا مضمون کے حسن و نکھار اور دلاویزی و کشش کے لیے مزید اصولوں اور ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ان ہدایات کے استعمال سے عمارت مضمون کی خوبصورتی اور مضبوطی میں اور اضافہ ہوگا، اور وہ یہ ہیں: وسعت نظر، مشاہدہ کائنات، تفکر و تدبر، نفسیات انسانی سے آگاہی، تحریری مشق، قدرت زبان و بیان اور صفائی و خوش خطی وغیرہ۔ فن مضمون نویسی سیکھنے کے لیے مذکورہ بالا شرائط اور ضوابط کو جاننا اور ان کی مسلسل مشق کرنا نہایت ضروری ہے۔ تاہم یہ بات بھی بلا خوف و تردد کہی جا سکتی ہے کہ ان تمام اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے بعد بھی ایک اچھا مضمون تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مثال اس شخص سے دی جا سکتی ہے جو علم شعراء کا بہت بڑا عالم بھی ہو اور اسے شعر گوئی کا لبقہ بھی ہو، مگر اس کی شاعری رنگ و تغزل سے یکسر تہی ہو۔
اور اس کے برعکس وہ شخص جو علم شعرا سے یک قلم نا واقف ہو مگر شاعری میں درجہ کمال کو چھو رہا ہو۔ دراصل مبدع فیاض نے مختلف انسانوں کو مختلف خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اب اگر ان صلاحیتوں کی آبیاری پورے شعور ادراک سے کی جائے تو بالآخر ان صلاحیتوں پر ایسا رنگ بہار آ جاتا ہے کہ دنیا فنکاروں کے ہنر کا لوہا ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ البتہ ایسی مثالیں معدود چند ہیں جو کسی مربی کی تربیت کا بار منت اٹھائے بغیر اپنی ذاتی کاوشوں سے اپنی صلاحیتوں کو نکھار کر کسی فن میں یکتائی حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کی سختی کو نخل صحرائی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جو بے آب و گیا لکودک صحرا کے حشر خیز طوفانوں حوادث کی گود میں نشوونما پا کر برگ و بار میں لاتا ہے اور کڑکتی بلاخیز دھوپ میں مسافران دشت کو سایہ جاں فضا بھی فراہم کرتا ہے۔ بہرکیف یہ تو انسانی معاشرے کی عبقری شخصیات کی کہانیاں ہیں جن کی حنا بندی خود فطرت ہی کرتی ہے، اور یہ مثالیں خال خال ہیں جن کا سر دست یہاں کوئی ذکر مذکور نہیں۔ البتہ کسی بھی علم و فن کے اسرار و رموز اس کے متلاشی پر اس وقت تک کامل طور پر منکشف نہیں ہو پاتے جب تک اس فن کے استاد کے سامنے زانوے تلمند طے نہ کیے جائیں۔ نمبر 1، مربی تربیت کرنے والا کے لیے ضروری ہے کہ وہ مربوب یعنی جس کی تربیت کی جائے کہ ذوق سلیم کی صحیح خطوط پر کمال انہماک و استغراق سے آبیاری کرے۔ مربوب کی مثال تو اس شیشے کے گلاس کی سی ہے جو پانی سے لبالب بھرا ہو اور اس کے پیندے میں رنگوں کی تہ جمی ہو۔ نمبر 2، مربی ذوق سلیم پیدا نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، بلکہ اس کو اپنی خوش سلیقگی سے جلا بخشتا ہے، یعنی وہ قوت تخلیق کو خلق نہیں کرتا بلکہ اس کو نکھارنے میں معاونت کرتا ہے۔ مربی کمال فنکاری و چابک دستی سے نشانہ باندھ کر اس گلاس میں سنگریزے پھینکتا ہے اور اس احتیاط کے ساتھ کہ گلاس بھی نہ ٹوٹنے پائے اور جمے ہوئے رنگ بھی تہ سے ابھر کر کمال خوش اسلوبی سے سطح آب پر آ کر پھیل جائیں۔ نمبر 3، جب یہ دل آویز رنگوں کی بہار سطح آب پر رعنائیوں کا ایک ڈھنگ رنگ جال بچھا دے، یعنی اس میں تخلیق کی قوتیں پوری شدت کے ساتھ انگڑائی لیتی ہوئی بیدار ہو جائیں، تو اب وہ صاحب تخلیق اپنی تخلیقات کے لیے روایتی لگے بندے اصولوں کے مطابق چلنا اپنی افتاد طبع کے خلاف پاتا ہے، اور نئی راہوں کی جستجو اسے نت نئے جہانوں سے متعارف کرواتی ہے، اور پھر اس کے خون جگر سے کھینچی ہوئی لکیریں آنے والوں کے لیے اصول قرار پاتی ہیں۔ نمبر 4، صاحب تخلیق جذبے دروں کی پہم ضربوں سے جب کیف و مستی میں ڈھل جائے اور اس سرمستی و وارفتگی کی کیفیت میں جہاں بھی بیٹھ کر پی لے وہی میخانہ بن جایا کرتا ہے۔ ایک مضمون ہو تو اسے 100 رنگ میں باندھنا ہے اور اس کے ہر رنگ کی اپنی علیحدہ پھبن اور تاثیر ہوتی ہے۔ وہ جس رنگ سے بھی ابتدا کرے اس کی دلکشی ماند نہیں پڑتی۔ بقول میر انیس گلدستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خارجی دنیا یعنی ایکسٹرنل ورلڈ اور داخلی دنیا جسے ہم انٹرنل ورلڈ بولتے ہیں ہمیں ایک مضبوط رابطہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی داخلی دنیا کا تزکیہ یعنی کتھارسس ہو چکا ہے، اب اس کی خارجیت کی حسن ترتیب مرہون منت ہے اس کی داخلی توانائی کی، اور اب اس کے باطن کی تاثیر اور سرشاریت اس کے لفظوں اور اس کی تحریروں میں ڈھل ڈھل کر چھلک رہی ہے، اور اس کی یہ تاثیر اور سرشاریت قاری کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قاری اور صاحب تحریر ہم آہنگ ہو جایا کرتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ہم آہنگی کا سبب اظہاریت ہے اور اظہاریت سبب ہے داخلی آہنگ کا، اور داخلی آہنگ سبب ہے تربیت کا۔ نمبر 6،
اور جب داخلی و خارجی آہنگ میں ایک توازن و تناسب پیدا ہو جائے تو پھر کسی بھی مضمون پر اظہار خیال کیا جائے اور اس کے لیے کوئی سا بھی اسلوب اختیار کیا جائے، قاری اس کی تاثیر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ داخل اور خارج کے ماحول میں ایک حسین آہنگ پیدا کرنے کے لیے محنت شاقہ کی ضرورت ہے۔ اقبال کے ہاں اسی کیفیت کا نام خون جگر ہے۔ رنگ ہو یا خشت و سنگ، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے سوا سوز و سرور، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ علماء ادب و انتقاد نے فن مضمون نویسی کے لیے جتنے بھی اصول و ضوابط متعین کیے ہیں، ان کا تعلق خارجی آہنگ سے ہے جن کو اپنانے سے بصارت ملتی ہے، اور داخلی آہنگ سے بصیرت۔ پس مضمون نگار کے لیے بصارت و بصیرت کا حسین امتزاج ہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا جو دوسرا اس میں ٹاپک ہوگا وہ ہم بات کریں گے اچھے مضمون کی خوبیاں، اور یہ ہماری تحریر شامل ہوگی جی پروفیسر عبدالعزیز پرواز کی۔ اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوری طور پر مل جائے، اور جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں نیکسٹ تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ یہ ہمارا بڑا ہی اہم سلسلہ ہے مضمون نویسی کا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اچھے مضمون کی خوبیاں۔ تحریر ہے جی یہ پروفیسر عبدالعزیز پرواز کی۔ گردش سے جو معذور ہو وہ خون غلط، دل کو جو نہ چونکائے وہ مضمون غلط۔ مضمون ایک ایسی صنف نثر ہے جس میں دیگر اصناف نثر کے مقابلے میں جامعیت اور بلاغت انتہا درجے کی ہوتی ہے، اور اسی بنا پر اسے مقبول ترین ذریعہ اظہار تصور کیا جاتا ہے۔ مضمون کیا ہے؟ اردو ادب میں یوں تو مضمون کی متعدد اور مختلف تعریفیں ملتی ہیں، مگر ان سب کو ملا کر پڑھنے سے جو مشترک بات نکلتی ہے وہ کچھ یوں ہے: ایسی تحریر کے جس میں زندگی کے حقائق و مسائل سے تعلق رکھنے والے کسی موضوع پر کوئی قلم کار اپنی معلومات، خیالات اور احساسات کو نیم مدلل اور شگفتہ انداز میں پیش کرے، مضمون کہلاتی ہے۔ اس تعریف کی روح سے مضمون پڑھ کر مضمون نگار کے خیالات کا پتہ بھی چلتا ہے اور اس کے وسعت مطالعہ تک بھی رسائی ہوتی ہے۔ مضمون نگاری کا فن بظاہر مشکل ہے۔ اچھا مضمون نگار بننے کے لیے اگرچہ فطری صلاحیتیں لازمی ہیں، تاہم چند ضروری عوامل اس کی قوت تحریر اور ابلاغی کوششوں کو مہمیز دیتے ہیں، جن سے زبان میں طاقت اور تاثیر، اور قلم میں روانی، خیالات میں وسعت، اسلوب میں بیان، نکھار اور فکر میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا یہ جو مین مقصد ہے اس سیریز کا جو ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے جو مضمون لکھنا ہے پی ایم ایس یا سی ایس ایس کے پیپر میں، اس میں یہ تمام جو جوہتیں ہیں وہ پیدا ہو جائیں اور ہم میکسیمم مارکس جو ہے نا پیپر میں حاصل کر سکیں۔ مضمون لکھتے وقت اگر چند اصول و ضوابط کو پیش نظر رکھا جائے تو پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل پر بھی بآسانی قلم اٹھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ان اصول و ضوابط کو اپنے پیش نظر رکھیں گے تو جتنا مرضی پیچیدہ کوئی ٹاپک آ جائے تو ہم بآسانی اس کو تحریر میں لا سکتے ہیں اگر ہم اصول و ضوابط سے واقف ہوں۔ اس لیے یہ دیکھیں اصول و ضوابط جو ہیں مضمون نویسی کے یہ بہت اہم ہے۔ اصول و ضوابط آپ کو آتے ہوں تو کسی بھی ٹاپک کے اوپر مضمون آ جائے آپ اس کو بڑے احسن طریقے سے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ایک اچھے مضمون کو مندرجہ ذیل و صاف کا حامل ہونا چاہیے۔ اب یہ اچھے مضمون کی خوبیاں شروع ہو گئی ہیں جی، اچھے مضمون میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے جی۔ نمبر 1 ہے جی، مضمون کی کامیابی کا انحصار اس کے آغاز پر ہوتا ہے۔
عام طور پر مضمون کا آغاز روایتی قسم کے جملوں سے کیا جاتا ہے جسے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اب یہ دیکھیں جی، یعنی یہ 90% جو اسٹوڈنٹس مضمون لکھتے ہیں وہ روایتی فقرے شروع میں لکھتے ہیں، تو وہ روایتی فقرے بار بار جو مارکنگ کر رہا ہے آپ کے پیپر کی اس کی نظر میں آتے ہیں تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ادبی نکتہ سے یہ سکم خیالی کیا جاتا ہے۔ مضمون کا آغاز کسی مقولہ، شعر یا کسی دلچسپ بات سے ہونا چاہیے۔ لو جی، یہ روایتی جملے نہیں ہونے چاہیے۔ مضمون کا آغاز ہمیشہ ہمیں کسی قول سے کرنا چاہیے، کسی کی سینگ آ جائے، پروورب آ جائے، کوٹ آ جائے، شعر یا کسی دلچسپ بات سے ہو تاکہ ایک اچھا امپریشن پڑے شروع میں۔ تمہید نفس مضمون کی جانب شاہراہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اب جو ہم تمہید لکھیں گے تو وہ آگے جو ہمارا نفس مضمون ہے اس کی شاہراہ، اگر شاہراہ جتنی اچھی ہوگی تو اس پر سفر کرنے والا بڑی خوشی سے سفر کرے گا۔ لہذا تمہید کلمات موضوع سے متعلق ہونے چاہیے۔ تو تمہید جو ہے یہ موضوع سے ہٹ کے نہیں ہونی چاہیے، یہ موضوع سے متعلق ہی ہونی چاہیے۔ علاوہ ازیں ان میں جامعیت اور اختصار ہونا چاہیے۔ نمبر 2، مضمون کی زبان صاف اور سادہ ہونی چاہیے۔ مخفی اور مصباح عبارت عام کاری کے واسطے بوریت کا سبب ہو سکتی ہے، اس لیے مضمون کو ثقیل الفاظ، بوجھل تراکیب اور پیچیدہ تشبیہات سے پاک ہونا چاہیے۔ یعنی ایسی تشبیہات، ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ وہ جو پڑھنے والا ہے وہ مشکل میں پڑ جائے، اس کو کوئی تھیسارس، کوئی لغت اوپن کرنا پڑے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں کوئی ترکیب بے ساختہ نوک قلم پر آ جائے، ایسی صورت میں اس ترکیب سے عبارت کی دلچسپی متاثر نہیں ہو پاتی۔ مضمون نگار اگر اپنی علمیت کا سکہ بٹھانے کی خاطر جان بوجھ کر مشکل الفاظ استعمال کرے تو عبارت کی سلاست اور روانی میں فرق آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی خود بخود اگر آپ کی تحریر میں کچھ ایسے الفاظ آ رہے ہیں تو وہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گی، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر سادہ الفاظ کو چھوڑ کر مشکل الفاظ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں جو مضمون کی سلاست اور روانی ہے نا، اس میں فرق آ جائے گا اور یہ امر مضمون کی روح کو مجروح کر دے گا۔ مضمون نگار کے پیش نظر ہر وقت یہ منشا و مدعا رہنا چاہیے کہ نہایت سادگی کے ساتھ اپنی معلومات و خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ نمبر 3، ایجاز و اختصار مضمون کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ طویل خیالات کو کم مگر جامع الفاظ میں بیان کرنا اختصار یا ایجاز کہلاتا ہے۔ یہ ایجاز اور اختصار ہے کیا؟ یعنی آپ کے خیالات آپ کے ذہن میں بہت زیادہ ہیں اس موضوع کے بارے میں، لیکن آپ نے اس کو جامع انداز میں اور اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اس ضمن میں انداز تحریر ایسا ہو کہ دریا کو کوزے میں بند کر کے پیش کیا جائے۔ مختصر مگر جامع الفاظ کی حامل تحریر زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسے وہ انگلش میں بولتے ہیں نا، بریوٹی از دا سول آف وٹ، یہ ولیم شیکسپیئر کا کوٹ ہے، بریوٹی از دا سول آف وٹ، وہ یہی ہے، دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ تو جو اختصار ہے یہ بریوٹی از دا سول آف وٹ ہے۔ طویل تر جملے اور خیالات کی بیجا طوالت قارئین کے لیے بوریت کا باعث بنتی ہے، تو اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھتے ہیں، بلا وجہ نہیں طویل کرتے جانا، خیالات کو کھینچتے جانا۔ نمبر 4، اچھا مضمون اختلافی قسم کے مسائل سے پاک ہوتا ہے۔ اب اختلافی مسائل کو نکال دینا ہے، وہ آپ کے ذہن میں آئے بھی ان کو تحریر میں نہیں لے کے آنا۔ ایسے مسائل زیر بحث لانے سے مضمون نگار کی اپنی شخصیت بھی متنازعہ فے بن جاتی ہے۔ اب وہ اپنی شخصیت بھی متنازع ہو جائے گی، کیونکہ جب اختلافی قسم کے مسائل آپ لکھیں گے تو اس میں آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں گے، جب اپنی رائے کا اظہار کریں گے اس میں تو ظاہری بات ہے آپ نے بھی کوئی ایک سائیڈ لے لی تو آپ بھی متنازع ہو جائیں گے۔ چنانچہ مضمون لکھتے وقت بیجا قسم کی تنقید اور اختلافات سے اجتناب مفید ہے۔ نمبر 5 جی، اچھے مضمون کی پہچان اس میں پیش کردہ خیالات کی ترتیب اور ان کا مربوط ہونا ہے۔ مضمون نگار کو واقعات کی فطری اور منطقی ترتیب پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ کسی موضوع پر اظہار خیال کرتے وقت
مواد اگرچہ کتنا ہی ٹھوس اور جاندار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی تقسیم و ترتیب غیر مناسب ہوگی تو فنی اعتبار سے مضمون کمزور رہ جائے گا۔ ضروری ہے کہ خیالات کو پیراگرافز کی صورت میں پیش کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو پیراگراف وائز آپ نے لکھنے ہیں اپنے خیالات۔ ایک خیال مکمل ہو رہا ہے، پیراگراف ختم ہو رہا ہے، نیا خیال ہے تو اس کو نئے پیرا میں لے کے جائیں۔ ایک خیال، ایک بات، ایک نقطہ یا ایک مثال کو ایک پیراگراف میں پیش کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک یعنی ایک بات، ایک خیال، ایک نقطہ، ایک مثال، اس کے مزید 2-3 پیراگراف نہیں بنانے ہیں آپ لوگوں نے، یعنی اس سے آپ کی وہ بات ٹوٹ جائے گی، ایک پیراگراف میں ہی رکھنا ہے۔ مضمون کو پیراگرافز میں لکھنے کی بجائے ذیلی سرخیوں کے تحت بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، وہ پیراگراف نہیں بناتے، جہاں پہ کوئی خیال آپ نے لکھنا ہے تو اس کی آپ ایک ذیلی سرخی بنا دیں گے، ہیڈ لائن بنا دیں گے، تو وہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر نیا خیال آیا تو نہیں آپ ذیلی سرخی بنا دیں گے۔ مگر سرخیوں کے لیے الفاظ نہایت احتیاط سے منتخب کرنے چاہیے۔ اب سرخیوں کے لیے اگر آپ کے پاس نہایت مناسب الفاظ نہیں ہیں تو پھر آپ پیراگراف وائز ہی چلیں۔ اس سے جہاں منطقی استدلال میں جان پڑتی ہے، وہاں مضمون میں دلکشی اور حسن کا مادہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی آپ جو خیال لکھنے لگے ہیں، اگر اس کی سرخی دینی ہے تو اس سرخی کے الفاظ وہی ہونے چاہیے جو اس پیراگراف میں آپ بیان کرنے لگے ہیں۔ علاوہ ازیں مضمون مرحلہ وار اختتام کی جانب بڑھتا جاتا ہے۔ اس طرح مضمون نگار کو اپنا مافل ضمیر مربوط طریقے سے پیش کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ نمبر 6، ایک ہی بات مضمون کے حصوں میں بار بار نہ دہرائی جائے، کیونکہ خیالات کی تکرار مضمون کو بے کیف اور بدمزہ بنا دیتی ہے۔ نمبر 7، زیادہ طویل اور گنجلک جملوں میں قواعد و محاورات کی غلطیاں پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس سے مضمون میں تکلف اور تصنع کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے، جسے تحریر کا عیب سمجھا جاتا ہے۔ اب اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ جتنے مشکل جملے، جتنے محاورات، قواعد استعمال کریں گے، اس میں غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی پھر۔ نمبر 8، اشعار کا برمحل استعمال تحریر میں دل آویزی اور حسن پیدا کرتا ہے۔ یعنی آپ لکھ رہے ہیں کسی خیال کو، اور اس خیال کو لکھتے لکھتے کوئی ایسا شعر اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آ گیا تو اسے فوری طور پہ لکھ دیں، اور جان بوجھ کے شعر نہ لے کے آئیں کہ جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں بن رہا۔ ویسے بھی اشعار میں جاذبیت اور آہنگ کا عنصر پایا جاتا ہے۔ موقع و محل کی مناسبت سے اگر اشعار کو شامل مضمون کیا جائے تو اس سے تحریر زیادہ مؤثر بن سکتی ہے۔ ہر مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: تمہید، نفس مضمون، خاتمہ۔ تمہید کی مثال کسی عمارت کی پہلی اینٹ کی سی ہے۔ اگر پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی جائے تو بقول شاعر تاثر یامی رود و دیوار کج، تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تمہید جو ہے نا، تمہید یعنی اپنی پہلی عمارت کی پہلی اینٹ ہے، اس کو بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اگر یہی ٹیڑھی ہوگی تو اس کے اوپر جو آپ عمارت تعمیر کرنے لگے ہیں تو وہ ساری کی ساری خراب ٹیڑھی ہوگی۔ اچھے مضمون کی جملہ خوبیوں میں جہاں تمہید کا مناسب و جامع ہونا، نفس مضمون کا جاندار اور مربوط ہونا شامل ہے، وہاں اختتام مضمون کا مؤثر اور دل پذیر ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ اختتامیہ میں موضوع کی جملہ تفصیلات اور بنیادی نکات کو سمیٹ کر بیان کرنا چاہیے تاکہ جزیات مضمون بیک نظر کاری کے سامنے آ جائیں۔ مضمون کی دلکشی میں نفاست اور خوش خطی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، مضمون اب نفاست بھی ہونی چاہیے، خوش خطی بھی ہونی چاہیے۔ تحریر واضح اور خوبصورت ہو تو سونے پر سہاگا کا کام کرتی ہے۔ اس طرح کوئی قیمتی شے بھونڈے انداز میں پیش کی جائے تو اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھتی ہے، جبکہ معمولی چیز کو بہتر اور خوشنما انداز میں پیش کیا جائے تو دیدہ زیب بن جاتی ہے۔ چنانچہ اچھے مضمون کے اوصاف میں سے ایک وصف تحریر کا خوشنما اور واضح ہونا ہے، اور یہ وصف بار بار کی مشق سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد فن مضمون نویسی باقاعدہ ہم اس کو شروع کریں گے، تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں اب ہم اگلا ہمارا جو ٹاپک ہوگا جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ